اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن افتخار فردوس صاحب. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. افتخار صاحب بتائیے گا، یہ شدید متاثرہ علاقے ہیں خیبر پختونخوا کے، جو کہ کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب کے باعث یہ ساری سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ امدادی کارروائیاں کس قسم کی یہاں پر ہونی چاہیے، اور جب پہلے پیشن گوئی کر دی جائے تو پھر کیا انتظامات نہیں کرنے چاہیے کیا وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومتوں کو؟ افتخار صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے. کیا آپ سوال دہرا سکتی ہیں؟ آپ کی آواز افتخار صاحب، یہ شدید بری صورتحال ہے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں، جہاں پہ سیلاب کے باعث، کلاؤڈ برسٹ کے باعث لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں. غالباً یہ 150 سے زائد لوگ ہیں جن کی جان چلی گئی ہے. زخمی لوگوں کی تعداد بھی بہت بڑی ہے. کس قسم کی امدادی کارروائیاں یہاں پر ہونی چاہیے، کس طرح سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے، اور جب پہلے سے پیشن گوئی کر دی جائے کچھ اداروں کی جانب سے، تو کیا صوبائی حکومتوں اور وفاقی حکومت کا کس طرح سے اقدامات کرنے چاہیے تھے؟ دیکھیں، جس قسم کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اور یہ ایک مانسون کا پیٹرن ہے جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہے ڈیولپ ہوا ہے. آپ نے 150 کا فگر جو کہا ہے، یہ صرف تقریباً مالاکنڈ ڈویژن سے آ رہا ہے، جس میں تقریباً 7 اضلاع ہیں. باقی تقریباً آلموسٹ جو پی ڈی ایم اے کی طرف سے رپورٹس آ رہی ہیں اور مقامی ذرائع جس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں، وہ تعداد کافی زیادہ نظر آتی ہے. جہاں تک ریسکیو ایفرٹس کا جو ہے وہ تعلق ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک نیشنل ٹریجڈی جو ہے وہ بننے کے لیے جا رہی ہے، اور صوبائی حکومت کو آبویسلی نیشنل اداروں کی ضرورت پڑے گی. اس ٹائم پر تقریباً کوئی آلموسٹ 3000 سے لگ بھگ صرف مالاکنڈ کے اندر ایسے لوگ ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں، جن کو نکالا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو خیبر پختونخوا کے پاس ہیلی کاپٹر موجود تھا، اس وقت تقریباً 3 ہیلی کاپٹر کام کر رہے ہیں، 2 ملٹری کے اور ایک صوبائی حکومت کا. جو صوبائی حکومت کا ہیلی کاپٹر ہے وہ باجوڑ سے لوگوں کو اٹھا کر جو ہے پشاور منتقل کر رہا تھا، اور اس کے بعد اس نے بنیر کی طرف جانا تھا، جہاں پر انتہائی گمبھیر سچویشن جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. تو وہ مومن کے ایریا کے اندر کریش ہو گیا ہے، اور آفیشلز جو ہے وہ اس کا ملبہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی تک اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ تقریباً 3 افراد جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں اس ہیلی کاپٹر کریش کے اندر، اور یہ صوبائی حکومت کا وہ ہیلی کاپٹر ہے جو چیف منسٹر اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو سچویشن ڈیولپ ہو کے آ رہی ہے وہ باجوڑ کے اندر ہے، اور پرٹیکولرلی شانگلہ کے اندر. لیکن اس ٹائم پر وہاں پر الیکٹریسٹی اور موبائل کمیونیکیشن کا نظام جو ہے وہ مکمل طور پر درم برم ہو چکا ہے. لہذا صوبائی حکومت نے اپیل کی ہے نیشنل حکومت کو بھی، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی، کہ وہ آ کر جو ہے ان ریسکیو ایفرٹس کے اندر جو ہے وہ کام کریں. لیکن خطرناک جو سچویشن اس بات سے ڈیولپ ہو رہی ہے کہ بارش جو ہے آلموسٹ 21 اگست تک جو ہے وہ جاری رہے گی، اور چونکہ پانی کا بہاؤ بھی جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے، تو جو میدانی علاقے ہیں ان سے بھی لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ نقل مکانی جو ہے کے لیے تیار رہیں. تو یہ ایک ڈینجرس سچویشن ہے جو میرے خیال میں نیشنل لیول کی اسٹریٹجی ہے. پروونشل گورنمنٹ کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ ناکافی نظر آتے ہیں. اچھا افتخار صاحب، ایک اور چیز یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو مواصلاتی نظام درم برم ہو گیا ہے، رابطہ سڑکیں وہ بہہ گئی ہیں، کہیں پہ بند ہیں. یہ جو ذرائع ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو یہاں سے ریسکیو کیا جا سکتا ہے. ابھی ترجمان کے پی حکومت سے ہماری بات ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈرون بھی استعمال کیے ہیں جو کہ 120 کلو وزن اٹھا سکتے ہیں. تو اس طرح یہ ریسکیو ہو سکتا ہے، لوگوں کو وہاں سے کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، لیکن چونکہ ڈرون جو ہے وہ صرف ایک بندے کو ایک ٹائم پر اٹھا سکتا ہے، اور ایسی جگہ پر ڈرون کا استعمال ہو سکتا ہے جہاں پر پاپولیشن کی کنجیشن نہ ہو. تو یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو یا کسی پہاڑی میں بند رہے ہوں یا گھر کی چھتوں پر ہوں. جو میدانی علاقوں کے اندر سیلاب آئے گا اس کے لیے جو ہے کوئی بڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی. آبویسلی کے پی حکومت کا جو ریسکیو 1122 کا ڈویژن ہے، پھر اس کے بعد جو ریسکیو کمیٹی کے نیچے جو پی ڈی ایم اے کا ادارہ ہے، وہ تو اپنے کام کریں گی. لیکن جو سچویشن نظر آتی ہے اس گراؤنڈ پر، میرے خیال میں اس کے لیے ریسورسز اس ٹائم پر جو ہے وہ ناکافی. ٹھیک ہے افتخار صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا.